السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ صبح سائفر، شام سائفر، روشن تیرا نام سائفر۔ سائفر ہے کہ اڑ رہا ہے پاکستان کی فضاؤں میں اور پاکستان کی خبروں میں ابھی تک سائفر جو ہے گردش کر رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے سائفر کی آوازیں اور سائفر کے معاملے ہی چل رہے ہیں۔ آتے ہیں سائفر کے پاس بھی کہ کہاں ہے سائفر، اڑ کر کہاں پہنچا، کس کے پاس ہے اور یہ سائفر کیا کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج کی جو اہم خبریں ہیں اس پہ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں۔ آج ایک خبر آپ نے سب سے پہلے بڑی خبر جو آپ نے سنی ہوگی کہ عمران خان کو توہین عدالت میں معافی مل گئی۔ یہ معافی ملنی تھی ان کو، اور یہ معافی کا فیصلہ کیوں اور کیسے ہوا تھا یہ اس چینل سے آپ کو بتایا جا چکا ہے، اور اس چینل کی خبر بھی، اس چینل کی جو تصدیق ہے وہ یہ خبر کرتی ہے کہ ایتھنٹک خبریں جو ہیں آپ کو اس چینل سے الحمدللہ ملتی ہیں۔ دوسری ایک اور جو خبر اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز کا پاسپورٹ جو ہے ان کو مل گیا۔ اچھا، خان صاحب کو جو توہین عدالت میں جو معافی مل گئی اس پہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھی، ایک بڑی عجیب بات کہی ہے۔ میں تو بڑا سن کے اتفاق سے میں سن رہا تھا ٹی وی، آج میں کچھ دیر ہوئی کہیں نکلنے میں، تو اس وقت میں تھوڑا سا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ فتنے کو معافی ملی، اور جو کہ مناسب نہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فتنے کو مطلب یہ معافی ملی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا کام نہیں ہوا، بڑا غلط ہوا نہیں۔ اور دوسرے الفاظ میں انہوں نے کرٹیسائز کیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا، یہ چینل کے اوپر ہر جگہ موجود ہے، اور ہم نے اپنے چینل پر بھی بتایا تھا، انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ مجھے رکھ کے بھی پیش کرو گے تو میں نہیں لوں گی۔ تو اور پھر انہوں نے بڑا مبارکباد بھی کی لوگوں سے، اور کہا کہ جناب اب میں جا رہی ہوں۔ تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب فتنہ کو معافی مل سکتی ہے تو جھوٹی عورت کا پاسپورٹ ملنا بھی ایک معمولی بات ہے۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے بلکہ کہہ دیا کہ غلط ہوا، اور انہوں نے ناراضگی ظاہر کی۔ اور جب ان کو وہ پاسپورٹ مل جاتا ہے اپنی طرف سے تو اس پہ وہ خوشی ظاہر کرتی ہیں، عمران خان کو ریلیف ملتا ہے تو اس پہ ناراضگی ظاہر کرتی ہیں۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سیاست نہیں ہو رہی، صرف دشمنی ہو رہی ہے۔ یہ میرے کھلا ہے، مطلب اس پہ کسی راکٹ سائنس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جو مریم نواز کو جو پاسپورٹ ملا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی ڈیل جو کچھ ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم بتاتے رہے ہیں، مزید اس پہ میں نہیں بات کریں گے گزری ہوئی باتوں پر، یہ جو رجیم چینج ہے اسی کے آفٹر شاکس ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ جو پلان ہمیں پتہ لگا ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاسپورٹ ویزے کے لیے انتظار کر رہی ہیں۔ ویزا کل جو ہے صبح ہی جو ہے وہ پاسپورٹ ان کا بھجوا دیا جائے گا فوری طور پر برطانوی ہائی کمیشن میں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید 48 گھنٹے میں ان کا ویزا بھی سٹیمپ ہو جائے گا، اور ویزا سٹیمپ ہوتے ہی وہ چلی جائیں گی۔ اور جو طے پایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والد کو لے کر یہاں پر آئیں گی ساتھ، کیونکہ آپ پتہ ہے کہ جب یہ گئے تھے والد صاحب تو یہ بھی ظاہر ساتھ ہی گئی تھیں، تو ان کا جو مجھے پتا ہے پلان وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے والد کو ساتھ لے کر آئیں گے، اور اس دوران سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ انہوں نے حکومت کو کہہ دیا ہے کہ وہ درست کریں۔ اچھا، اس وقت لندن کے اندر جو ہے ساری صورتحال، وہ بھی وہاں بھی میٹنگز نواز شریف کی مسلسل چل رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہے ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ عمران خان کی جو سزا معافی ہوئی، اور اس پہ آج بلکہ کل جب میں نے ویلاگ کیا تھا اس کے بعد ہمیں پتہ لگا تھا کہ وہ لوگ سب اس بات کو کہ وہ تھے، کسی نے ان کو کہا گیا تھا کہ اس پہ عمران خان کو آج سزا ہو جائے گی اور یہ حلف نامہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا کیونکہ اس میں معافی نہیں ہے، جبکہ اس چینل سے آپ کو اصل حقیقت ساری بتا دی گئی تھی۔ تو اب ایک تو نواز شریف صاحب کو اس کے اوپر ہے، دوسرا ہاشم ڈوگر نے ایک بیان دیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ابھی بیچ میں یہ چینل پر بیان چلے تھے کہ عمران خان کے لوگوں نے کہا، اور پنجاب حکومت نے بھی کہا کہ اگر مطلب وہاں پہ چھاپا پڑا بنی گالہ پہ تو پھر یہ جو اپنا ہے اپنا جاتی عمرہ یہ بھی پھر یہیں کہیں قریبی پایا جاتا ہے۔ تو اس کو نواز شریف نے بڑا سنا، مجھے بتایا قریبی دونوں کے بڑے غصے سے اور بڑی ناراضگی سے سنا، اور انہوں نے بات کہی ہے کہ ہر صورت میں پنجاب حکومت کو آپ 2 یا 3 دن میں گرائیں۔ کتنے دن میں؟ 2 یا 3 دن میں۔ اب یہ کیا گیدڑ سنگھی لے کے آتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 2-3 دن میں گرائیں، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی تحریک کی جو کامیابی کا دار و مدار ہے وہ پنجاب اسمبلی پر ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، حالانکہ میری تو سوچ کچھ اور ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی پر معاملہ نہیں ہے، پورے پاکستانی اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو میاں صاحب کا یہ تھوڑا سا یہ جو ان کی سوچ ہے نا وہ غلط ہے، جس نے بھی ایک ان کو وہ دی ہے۔ اچھا، دوسری میاں صاحب سائفر کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ سائفر کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ سائفر کی وہ ہونی چاہیے
تلاش ہونی چاہیے سائفر کہاں گیا. اور وہ اب اپنی بیٹی نے بیسیکلی جو کہا ہے نا کہ سائفر چوری ہو گیا، اور جو میں نے بتایا کابینہ کے اندر، وہ بنیادی طور پہ ساری بات ہو رہی نا، وہ سب کچھ میاں صاحب سے ہی آرڈر آ رہے ہیں، سارا میاں صاحب ہی چاہتے ہیں، کیونکہ میاں صاحب کو پتہ ہے اور ان کے ذریعے سائفر کو ان کو پتہ ہے کہ سائفر وزیر اعظم کے ہاؤس میں تھا، اور عمران خان تو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے، انہوں نے گو کے کاپیاں وغیرہ نکال لی ہوں گی، کاپی رکھی ہوگی، لیکن اصل سائفر تو وہاں موجود تھا. اب وہ سائفر غائب کرا دیا گیا ہے. غائب کروانے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ غائب کرانے میں اسی چینل سے آپ کو خبر دی جا چکی ہے، اور پھر میں یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ میرے پاس یہ اطلاع ہے، لیکن اس پہ ڈبل چیک نہیں ہے، لیکن ایک اطلاع میرے پاس یہ ہے کہ یہ سائفر جو ہے جہاں سے آیا تھا انہی کے پاس پہنچ گیا ہے، جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچ گیا ہے، اور پہنچانے کے اندر شہباز حکومت کا ہاتھ ہے. اب یہ میرے پاس ایک اطلاع ہے، ذریعہ یہ بھی بڑا باوثوق ہے، انٹرنیشنل ذریعہ ہے، لیکن ابھی ڈبل چیک اس نے نہیں ہے. میں نے اس کو کہیں بھیجا ہوا ہے 2 دن سے، لیکن ابھی تک میرے پاس اس کی ریکنفرمیشن نہیں آ رہی اس ملک سے. تو بہرحال مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ جو اتنا جو اچھل کود ہو رہا ہے نا سائفر کے اوپر لے کے آؤ، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب اوریجنل سائفر نہیں ملے گا یا آگے پیچھے ہو جائے گا تو وہ سائفر کو ڈیکوڈ کرنے کا، اور آگے پیچھے ہم نواز شریف عمران خان پر مقدمہ چلائیں گے. لیکن یہ اتنے بے وقوف لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، جو پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس کے پاس یہ آئینی اختیار ہے. سائفر کے علاوہ کوئی بھی، مطلب سائفر تو ایک ڈپلومیٹک ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائفر ایک ڈپلومیٹک ہوتا ہے نارملی، چونکہ وہ ملٹری ڈپلومیسی بھی تھا تو اس کو نہیں کھولتے. لیکن جب اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جس میں ریاست کا اور ملک کی مفاد کا اگر معاملہ ہو، تو پھر وہ استحقاق ہوتا ہے پرائم منسٹر کا کہ وہ اس کو ڈسکلوز کر سکتا ہے. تو اگر وہ ٹھیک ہے، عمران خان نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے، اور پھر چین کی طرف سے، روس کی طرف سے، اور بہت سارے لوگوں نے بتا دیا تھا. اب تو روز روشن کی طرح ہے کہ وہ مطلب ایک کانسپریسی تھی پاکستان کے خلاف، تو وہ کھول دیا، تو اس پہ تو کچھ نہیں ہوتا. یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے انہوں نے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بیوقوف بنانے کے لیے ایک سلسلہ چلایا ہے. اگر یہ کابینہ میں چلے بھی جاتے ہیں، اور اگر وہ اس سے منظوری بھی لے لیتے ہیں پارلیمنٹ سے کہ جناب آرٹیکل 6 وغیرہ لگا، تو میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ آرٹیکل 6 لگتا ہی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ مخالفت کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک کوشش ان کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت بیوقوفی والی بات ہوگی، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، اب یہ جو مریم نواز کو جو پاسپورٹ ملا ہے، اس کے اوپر نواز شریف کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، مریم کا بھی بتا دیا، لیکن اب اس میں ایک چیز جو اور آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بہت ناراض ہیں. عمران خان صاحب بہت ناراض ہیں، اور وہی بات آ رہی ہے جو اس چینل سے آپ کو کہی گئی تھی کہ سارے کام جو ہے نا، عمران خان نے بھی محسوس کیا جو بات ہم نے کہی تھی کہ سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں کس کے؟ اس پارٹی کے، یعنی اسحاق ڈار کلیئر، مقدمے ختم، ڈار صاحب کے تقریباً ختم ہی سمجھ لیں آپ، وزیر بھی بن گئے، مریم کے کیس ختم، مریم بحال، مریم کا پاسپورٹ مل گیا. لیکن یہاں پر ابھی تک بات چیت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہ بات کہی تھی، میں ابھی بھی کہتا ہوں، اور بہت سے لوگ تنقید جو کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ کو نہیں پتا کہ وہ بہت سارے معاملات خراب ہو جائیں گے، اور اگر یہ عمران خان نے کال دے دی تو لڑائی جھگڑا ہو. دیکھیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے، اور یہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ جھگڑا کرنے جا رہے ہیں یا وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اس وقت پورا پاکستان کھڑا ہے. وہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ ماڈل ٹاؤن والا سین کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر یہ، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے یہ بدماشی کرنی ہے، ان کا کوئی پلان ہے، ہو سکتا ہے جیسے پچھلی مرتبہ انہوں نے 25 تاریخ کو پلان، میں نے تو بتایا تھا پلان کہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے رینجرز کی وردی پہنا کے کچھ لوگوں کو بلوا لیا تھا کہ رینجرز نے تو فوج نے گولی نہیں چلانی تھی، لیکن انہوں نے چلانی تھی، اور اس رینجرز کی وردی پہنا کے قوم کے اوپر گولی چلانی تھی، تاکہ قوم جو ہے پھر حقیقت میں جب کرے ریٹیلیشن کرے تو وہ اصل والوں کو لگے. یہ ان کا پلان تھا، اور یہ میں بتا چکا ہوں، اور بعد میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے. یہ تصدیق ہو چکی ہے جو بات میں نے کہی تھی. تو ہو سکتا ہے اس مرتبہ بھی، ابھی تک تو اس کی دوبارہ اس پلان کی نہیں آئی، لیکن کیونکہ ذہن ان کا شیطانی ہے، ہو سکتا ہے یہ کچھ کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت کی پوزیشن کچھ اور تھی 25 تاریخ کی، آج کی پوزیشن کچھ اور ہے. آج پورا پاکستان ہے. اگر آج عمران خان کال دیں گے تو وہ صرف اسلام آباد کی کال نہیں ہوگی، وہ پورے پاکستان کی کال ہوگی. پورے پاکستان کہاں سے آپ کس کو کور کریں گے؟ کتنی آپ کے پاس، میں نے تو بتا دیا نا، میں تو بات نہیں کروں گا. پھر وہ مجھ پہ الزام آیا تھا کہ فیصل صاحب آپ پرووک کرتے ہیں. بات پرووکیشن کی نہیں ہے، بات ہے اصل میں ملک اور ریاست کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ڈرتے رہیں گے تو پھر کچھ نہیں ہوگا کہ بھئی کچھ لوگ ریاست، اب آپ دیکھیں نا، آج عمران خان نے مجبور ہو کر اسی لیے کال دے دی کیونکہ لوگ جو ہے نا اس وقت لوگوں کے اندر مایوسی پھیل رہی تھی. لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ غلط ہے. آج آپ نے سنا ہوگا، مجھے کسی نے بتایا تھا پاکستان سے کہ کچھ لوگ جو ہیں مطلب اتنے جذباتی ہیں، وہ عمران خان کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی ہم تو گولیاں کھانے کے لیے تیار ہیں، ہم تو ٹینکوں کے آگے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہیں. کچھ لوگ تو کفن لے کر آئے ہیں ساتھ اپنے، ایک دو نہیں کئی لوگ لے کر آئے.
تو پھر جہاں قوم کا ایسا جذبہ ہو اور جب قوم کو حقائق پتہ ہوں تو اس کے بعد پھر اگر آپ پیچھے ہٹ کے بیٹھے تو پوری قوم کس کو ماریں گے. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوج ہماری کیا اتنی کو بے وقوف ہے کہ لوگوں کے اوپر گولی چلائے گی؟ یہ ان کے 27ویں جو ہے نا حصہ، جو ہماری مریم نواز صاحبہ اور جو ہمارے جو بیٹھے ہیں یہاں پہ ڈفر 14، یہ ان کے ذہن کے 27ویں حصے کی سوچ ہوگی. ایک ذرہ بھی جس وقت دیکھا ہماری فوج نے کہ یہ سارا معاملہ گڑبڑ ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی اور عوام کی طرف انہوں نے کوئی فائرنگ کھولنے کی کوشش کی، تو پھر آپ فوج کا کمال بھی دیکھیے گا. فوج کرے گی کیا؟ ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دے گی. ان کو پتہ نہیں ہے سب کو. تو اتنا آسان نہیں ہوتا. فوج ہمیشہ قوم کے ساتھ ہوتی ہے. فوج، میں نے کہا کہ فوج ٹھیک ہے، کوئی ایک آدمی کا کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی کسی 2 جرنیل کا مسئلہ ہوگا، فوج خوش نہیں ہے. فوج ان تمام چیزوں پہ خوش نہیں ہے. ملک کے اندر جو حالات خراب ہو رہے ہیں فوج اس پہ خوش نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے، میں بتا رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بلوچستان کی طرف حالات بہت خراب ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی طرح کسی ٹی وی چینل پہ نہیں آیا، لیکن زائدان کے میں جو ادھر پاکستان ایران کے بارڈر پہ جو حالات خراب ہوئے ہیں وہاں بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. وہاں بھی شیعہ سنی مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے. وہاں پہ وہ ایک لڑکی کا جو ریپ ہوا تھا، جس کے بعد میں نے 2 دن پہلے بات بتائی تھی، وہاں حالات خراب ہو چکے ہیں. ادھر آپ کا خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت ٹی ٹی پی کے جو ہیں ان کے ساتھ اس وقت جب میں آپ سے بات کروں پاکستان میں میرے خیال سے اس وقت میرے خیال سے کچھ 6-7 بج رہے ہوں گے. 7 بجے کا ٹائم ہے. اس وقت بھی مجھے پتہ لگا کہ 6:30-7 بجے قریب وہاں اس وقت بھی حالات خراب ہے اور کچھ ہمارے فوجی جوان وہاں پہ مطلب شدید زخمی ہوئے ہیں اور پولیس والے بہت زخمی ہوئے ہیں. وہاں پہ حالات بہت زیادہ خراب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہی میں بھارت نے آج جو ہمارے پر الزام لگایا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے فوج دیکھ رہی ہے. فوج کی اتنی ہماری بے وقوف نہیں ہے. ہمارے دفاعی ادارے آنکھیں کھول کے بیٹھے، لیکن چونکہ ایک دباؤ تھا، ایک امریکہ کا ایک پلان تھا. ٹھیک ہے، وہ لے آیا. امریکہ نے کیا کہا تھا، کیوں کہا تھا، وہ اب تو ہر چیز روز روشن کی طرح کھل کر آ چکی ہے نا. تو اس لیے اب فوج بھی دیکھے گی، لیکن فوج یہ نہیں ہو کہ مطلب کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، امریکہ کے کہنے پہ آئی ہے فوج، لیکن میرے اپنے ذرائع، جو میرے تعلقات ہیں، جو بین الاقوامی میرے معاملات ہیں، اور جو میرا ایکسپیرینس ہے سیاست کا بھی، اور اب تو تجزیہ نگارے بھی تقریباً 2 سال سے آگے ہوں میں، 2.5 سال سے. تو میرا جو اب ایک ہے مطلب تجربہ، وہ یہ کہتا ہے کہ آرمی جو ہے کسی وقت بھی جو ہے نا یو ٹرن لے گی، اور بڑا خطرناک یو ٹرن لے گی. اور پھر آگے ان سب کی گرد، کل میں نے اشارہ دیا تھا کہ چارٹ شیٹ بن رہی ہے. یہ نظام گرے گا اور پھر ایسی بری طرح گرے گا کہ شاید پتہ نہیں الحفیظ الامان جو کچھ پھر کرے گی. ابھی تو ہمارے ادارے خاموش ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سب کی چارٹ شیٹ بن رہی. تو یہ نہ سمجھے کوئی کہ مطلب اتنا آسان ہوگا کہ عمران خان کو ہٹا دیں گے. عمران خان کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہے. گو کہ ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے. امریکہ میں نے آپ کو گزشتہ دنوں، اگر آپ نے میرا ویلاگ نہیں دیکھا ہوگا تو گزشتہ میرے 2 ویلاگز دیکھ لیں. میرے دونوں ویلاگز کے اندر جو کچھ امریکہ میں ہو رہا ہے میں بتا چکا ہوں. جو کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں افغانستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، وہاں پہ عمران خان ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں پہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بشمول چائنا اور رشیا، امریکہ کے مفادات کا تحفظ کس طرح کیا جائے گا، کس طرح چین کے ساتھ آپ نے رکھنا ہے، کس طریقے سے کنٹینمنٹ آف چائنا کے اوپر پاکستان کو استعمال کیا جائے گا، کس طرح کنٹینمنٹ آف رشیا کے اوپر بات کی جائے گی. میرے 2 پچھلے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، پچھلے میرے 2 ویلاگ دیکھ لیں. جو میں نے آپ کو کہا تھا اس کا آج بلو پرنٹ میرے پاس آ چکا ہے، ایز اٹ از وہی ہے. اب 2-4 لوگوں سے جو ملاقاتیں ہوں گی، اس ملاقاتوں میں کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو 1-2 دن کے اندر آپ کو بتا دوں گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جبکہ ہماری ملٹری کے چیف اور ہمارے اہم عہدیدار وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، وہاں پہ بلاول صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اسی چینل نے آپ کو بتایا تھا کہ بلاول صاحب پرائم منسٹر شہباز شریف کے وزٹ سے پہلے جائیں گے اور ان کے وزٹ کے کافی دیر بعد آئیں گے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی لابنگ کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز اپنی لابنگ کر رہے ہیں. ان کی لابنگ دونوں کی اپنی اپنی ہے. کوشش نواز شریف کی یہ ہے کہ کسی طریقے سے جلد وہ جو پنجاب حکومت گرانا چاہتے ہیں، سارے معاملات کرنا چاہتے ہیں. ایک بات وہ انہوں نے طے کر لی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے میری بیٹی وزیر اعظم نہیں بن سکتی، جس کی کہ وہ خواہش کا اظہار کر چکے ہیں. اور اسی بات کے اوپر کنفرم زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کے ہوتے ہوئے بلاول بھٹو جو ہے وزیر اعظم نہیں بن سکتا. جبکہ اس وقت بلاول بھٹو نے وزیر اعظم بننے کے لیے اپنی پریکٹس شروع بھی کر دی. یعنی وہ فوراً بن کے منسٹر اور وہ جناب لوگوں سے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے ساتھ جا کے مل رہے ہیں.
بتایا گیا امریکہ سے واشنگٹن میں کل بتایا گیا تھا رات کو کہ انہوں نے کچھ لوگوں سے بلکہ خواہش بھی ظاہر کی اور انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو جس طریقے سے مطلب بیسٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو بھی آپ جیسا چاہتے ہیں ہم وہ کریں گے، بلکہ ہم زیادہ سے زیادہ مطلب اگر ذرا دیسی اسٹائل میں کہ اسی نوکری پر اسی تنخواہ پر بہت اچھی نوکری کریں گے کی آفر بھی انہوں نے کی ہے۔ تو یہ بھی ہے مطلب وزیر اعظم بننے کے خواہش مند، ادھر سے وہ بھی بننے کے خواہش مند ہے، اور یہ ساری چیزیں امریکنز دیکھ رہے ہیں۔ وہاں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے، ان کا بھی فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ٹھیک ہے عہدہ تو ایک ہے، عہدیدار دو ہیں، دونوں کی رسی چھوڑ دو، جو گرا دے گا عمران خان کو پٹ کر دے گا، سینے پہ چڑھ جائے گا اور طاقت جس کے پاس ہوگی وہی وزیر اعظم بن جائے گا۔ اس سے زیادہ آگے میں بات نہیں کروں گا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ فتنہ جو ہے ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمارے طاقتور ادارے دیکھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ صرف مسلسل ہم اگر صرف فوج کو الزام دیتے رہیں تو وہ بھی درست نہیں ہے۔ فوج کے بہت سارے معاملات میں نے آپ کو بتائے ہیں اور حالات دیکھ رہے ہیں، کیونکہ فوج کو پتہ ہے کہ صرف یہ پی ڈی ایم یا کوئی معاملے نہیں ہے، ان کے نزدیک ریاست ہے، ریاست کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ چلنے دیں، دیکھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال ہے۔ عمران خان، میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ 72 گھنٹے بہت اہم ہیں، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان 72 گھنٹوں میں عمران خان کسی وقت بھی کال کی، جو کس ڈیٹ کو وہ کال دینا چاہتے ہیں وہ شاید اعلان کر دیں گے۔ ایک آج شام کو، آج رات تک 24 گھنٹے تو ہو جائیں گے، باقی پھر 48 گھنٹے بچیں گے، جو میری اطلاعات ہے۔ دیکھتے ہیں آگے صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی میری اطلاعات کے مطابق جو میں نے آپ کو کل دی تھی وہ یہ ہے کہ 2 دنوں میں، اگلے 2 دنوں میں عمران خان جو ہے آپ کو کال کی ڈیٹ دے دیں گے، اور کال شاید ہو سکتا ہے یہ عید میلاد النبی جو آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے صدقے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، اور خاص طور پر ہمارے تمام جو ہے ہماری سلطنت، ہماری ریاست، اس کی بھی حفاظت کرے بیرون خطروں سے، اور جو اندرون فتنہ اس وقت پیدا ہے ان سے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد ہی شاید وہ معاملہ جو ہے آگے چلے گا۔ لیکن دوسری جانب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اطراف کے اندر جو صورتحال ہو رہی ہے، اس کا بھی تدارک جو ہے کیا کسی کو ہے؟ میرے خیال سے پاکستان کے اندر اس چیز کا کسی کو تدارک نہیں ہے، کوئی اس کی تدارک کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ کسی کو اس کا ادراک ہے۔ تدارک کے لیے اگر کوئی تیار ہوگا تو ہو سکتا ہے شاید ہماری ریاست ہوگی، ریاست دیکھ رہی ہے، کیونکہ میں نے ابھی جیسے بتایا کہ آپ کو بھارت نے آج کہا ہے کہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان پہ اس نے پھر الزام دیا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان، میں نے دو دن پہلے اسی چینل سے بتایا تھا کہ انہوں نے وہ کہا ہے کہ سیکٹر کے LAC کے اوپر جو ہے کچھ معاملات ہوئے ہیں۔ آج وہاں سے ایک الزام یہ آ رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں پاکستان کے 2 انہوں نے مطلب کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا جاسوس پکڑا ہے، پتہ نہیں کچھ اس قسم کی بات مجھے کنفرم نہیں ہوا، لیکن بھارت مجھے بتایا کہ وزارت خارجہ کی طرف سے کچھ وہاں کے بھارت نے کچھ پاکستان کے اوپر تھوڑی سی آبزرویشن لگائی کہ کچھ انہوں نے کیا کہتے ہیں گھس بیٹھ وغیرہ پکڑی ہے، کیا ہے کل مجھے پتہ لگ جائے گا اس کی ڈیٹیل۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ مجھے بتائیے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حالات جو ہے نا بھارت کے ساتھ بھی گڑبڑ ہے، افغانستان کے ساتھ بھی گڑبڑ ہے، KP کے اندر یہ صورتحال ہے۔ تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اطراف کے اندر جب حالات خراب ہو رہے تو پھر ہمیں تو یہ ساری صورتحال وہ نہیں کرتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو سوچنا چاہیے حکومت کو بھی، ٹھیک ہے پاسپورٹ مل گیا ان کو، جائیں جا کے بیٹھیں اپنا طریقے سے باہر جائیں، لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کر کے یا عمران خان کو نیچے لگا دیں گے تو یہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ نہ فوج یہ کرنے دے گی ان کو، اور نہ ہی ان کو کوئی عوام تو خیر کرنے نہیں، عوام تو ان کو دیکھنے ہی نہیں چاہتی۔ اچھا دوسری ادھر جو ہے حالات جو میں بتا رہا تھا بین الاقوامی اٹلانٹک کے اندر حالات خراب ہو گئے۔ امریکہ نے اپنا وہ الٹرا ماڈرن جو ہے جیرالڈ فورڈ وہ اتار دیا ہے، تو ادھر بھی حالات بڑے خراب ہو رہے ہیں چائنا کے ساتھ۔ تو وہ اگر معاملہ گڑبڑ ہو، اور وہ جو جیرالڈ فورڈ اتارا ہے وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ اس کے اوپر سسٹم ہے، میرے خیال سے اس پہ 75 کے قریب ایئر کرافٹ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس پہ ہیں موجود، اور اس پہ گن بھی ہیں، اور بیک وقت سنا ہے 5 کے قریب جہاز اڑ سکتے ہیں اور 5 اس پہ اتر سکتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکنیکل اس کی اسپیسیفیکیشن ہے، وہ ظاہر ہے اب میں بتاؤں گا تو ویلاگ لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ دوسرا یوکرین اور روس کا معاملہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یوکرین نے رشیا کے ان علاقوں پہ جہاں قبضہ کیا تھا، اس میں ایک جگہ میں نے کل بتایا تھا، اس کو انہوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، کچھ علاقہ لے لیا ہے، اس کے اوپر روس بہت زیادہ بھڑکا ہوا ہے۔ پیوٹن نے کہہ دیا ہے کہ وہ اب بڑا حملہ کریں گے، اور ساتھ میں مجھے پاس جو اطلاعات مل رہی ہیں سفارتی ذرائع سے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک جو سب مرین ہے جس کے اوپر انتہائی خطرناک میزائل جو ہیں وہ اس وقت غائب ہے،
وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی، وہ مطلب امریکن نہ سیٹلائٹ میں ہے نہ کسی کی نیٹو کی سیٹلائٹ میں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سب میرین کی خاصیت ہے کہ وہ غائب ہو جاتی ہے حملہ کرنے سے پہلے، اور اس کی ویئر اباؤٹس نہیں ملتے۔ تو ابھی جس وقت میں آپ سے بات کروں، رائٹ اسی وقت جو ہے میرے پاس، یعنی وی لاگ شروع کرنے سے صرف 3 منٹ پہلے میرے پاس یہ ٹیکسٹ میسج آیا تھا کہ وہ سب میرین ان کی وہ نہیں مل رہی، اور اس کی وجہ سے یورپ کے اندر بڑی مطلب پریشانی کا ہے مسئلہ، اور جرمنی نے اس خبر کے اوپر بڑا سخت ریئیکشن دیا، اور اس نے کہا تھا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو جرمنی نے کہا تھا کہ ہم نیٹو کے ساتھ نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو نہیں مروا سکتے۔ ایک تو یہ نارڈ اسٹریم برنر 2 کا چکر چل رہا، وہاں سے گیس نہیں ملے گی تو ویسے مطلب لوگ سردی سے مریں گے، اور اوپر سے خدا نخواستہ یہ معاملہ ہو، تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ بات آگے بڑھے۔ اور نیٹو کے اندر جو ہے 9-10 ملکوں نے تو اس کو ویلکم کر دیا ہے یوکرائن کو آنے کے لیے، لیکن جرمنی نے منع کر دیا ہے، اور میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تو کسی نے کہا تھا کہ ترکی بھی شاید ہو سکتا ہے اعتراض لگائے۔ تو میں اپنے ذرائع سے یہ آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ نیٹو کی ممبرشپ ان کو ملے گی، یعنی نیٹو کی ممبرشپ نہیں ملے گی، لیکن یہ ہے کہ یہ ایشو جو ہے نا، یہ جو چل رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ نیوکلیر تو نہیں، کم از کم اس وقت جو ہے نیوکلیر کہہ نہیں سکتے، لیکن ابھی تک کنونشنل وار جو ہے بڑھ گئی ہے، اور اگر روس کو کہیں بھی اگر بیک فٹ پہ جانا پڑا تو پھر جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹیکٹیکل ویپنز جو ہے نیوکلیر کا وہ ہو سکتا ہے وہ رشیا استعمال کر لے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ جو بھی خبریں ہوتی ہیں اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔